چیمہ صاحب آپ کی رائے ہم جاننا چاہتے ہیں. ہم نے ہفتے کے روز بھی ڈیبیٹ کی جہاں پر ہم نے ایک ذرا مختلف زاویہ ایکسپلور کیا. اس وقت تو یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا صوبوں کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, لیکن اب معاملہ اس سے تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے. اس وقت اکثریت یہ کہتی ہے کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت تو ہے, لیکن جو راہ میں اس کی رکاوٹیں حائل ہیں, آپ کیا تجویز کرتے ہیں سر؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کو سالو کرنے کے لیے؟ علینا میری نظر میں تو دونوں سوال ہیں. ایک تو پہلا جو کہ آپ نے ہفتے والے دن ڈسکس کیا تھا, میں اس دن موجود نہیں تھا, لیکن میرا ابھی بھی میرے اس معاملے پر شدید تحفظات ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے, پاکستان چونکہ ایک تجربات ایک لیبارٹری ہے اور یہ تجربات کے نام پر بنا ہے, ہم اس پہ مختلف تجربے کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو فاٹا کا کے پی میں مرجر ہوا ہے, ابھی تک فاٹا کا وہ مرجر مکمل نہیں ہوا, وہ ایکچولائز نہیں ہو پا رہا, فنڈز کے کئی ایشوز چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک نیا ایک انتظامی ایریا اپنے سٹرکچر میں لانا ہوتا ہے, یا ایون اس کو علیحدہ اگر صوبہ بنایا جاتا تو وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ بعض اوقات بڑی لمبی ہوتی ہے اور بڑی فرسٹریٹنگ بھی ہوتی ہے. اگر ہم نئے صوبے بناتے ہیں تو اس طرح یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے اوور نائٹ مسائل حل ہو جانے ہیں. مسائل تو ہمارے, اگر ایک بڑا سکسیسفل بھی ایکسپیریمنٹ رہتا ہے تو 5 سے 10 سال اس کو لگیں گے. لیکن میں ابھی بات کرتا ہوں کہ جو موجودہ سٹرکچر ہے اس کو ہم بہتر کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اب نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں, مثلاً کہ جس طرح نیشنل جو ایک فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے, NFC ہے, کہ مرکز یہ تمام صوبوں کو آگے پیسے دیتا ہے, لیکن صوبے جب پیسے اپنے کی باری آتی ہے نا تو بڑا صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن یہ اپنے ان کے معاملات میں بالکل جمہوریت نہیں ہے. انہوں نے کبھی یہ تقسیم اس طرح سے تقسیم اپنے ضلعی لیول پہ یا ڈویژن لیول پر نہیں کرتے. ادھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چند جو اضلاع ہوتے ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے اور کچھ جو ان کو اگنور کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ صوبوں کی بحث چھوڑ کے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں, تاکہ جو ایک وسائل کی تقسیم ہے اس میں کو بہتری لائی جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہمارے نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے تو سب بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, لیکن جب ہمارے لوکل پارٹیز کے الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی بندہ بات نہیں کرتا اور سال ہر سال گزر جاتے ہیں. ایک ایسی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ تمام جمہوریت پسند جو کہ جن کا ایک بڑا سٹرونگ سی وی ہوتا ہے جی کہ ہم نے اتنی دفعہ جیلیں کاٹی ہیں, وہ بھی لوکل باڈیز کے معاملات پہ وہ نہیں چاہتے کہ پاور جو ہے نا اس کو نیچے ٹرانسفر کیا جائے. اور وہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی سسٹم بہتر ہوا ہے لوکل باڈیز کا, وہ کسی ڈکٹیٹر کے دور میں ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان ایشوز پر پہلے فوکس کر لیا جائے کہ اپنے لوکل باڈی سسٹم کو بہتر بنا لیا جائے, آپ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے اس کو ایکچولائز کریں, فارملائز کریں, تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ کوئی مسئلے رہ گئے ہیں, تو آپ بعد میں صوبے بنا لیں. کون سا ہمارے باقی مسئلے جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں, تو یہ آخری والا تھا اور ہم سوچ رہے ہیں جی کہ اگر یہ بھی ہو جائے گا تو پاکستان ایک آئیڈیل پلیس بن جائے گی. جو چیزیں انہوں نے کرنی تھیں وہ ابھی تک کر نہیں رہے, اب ایک نئے معاملے پہ یہ ایک نئے ایشو پر چل پڑ رہے ہیں. مجھے اس میں زیادہ ایک پالیٹکس نظر آتی ہے, مخالفت کی بھی اور اس کی سپورٹ میں بھی. اوورال شاید ایک خیال کیا جا رہا ہو کہ جس طرح صوبوں کا موجودہ سٹرکچر ہے اس طرح ان کو کنٹرول کرنا شاید آسان نہیں ہے. تو اگر ان کو مزید چھوٹے صوبے بنا دیا جائے گا تو اس میں جوڑ توڑ جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگی. مجھے اس میں عوام کی فلاح سے زیادہ اس میں ایک پاور سٹرگل نظر آ رہی ہے. اگر انہوں نے عوام کی فلاح کے بارے میں سوچنا ہو تو یہ لوکل باڈیز کے بارے میں سوچیں اور یہ پروونشل فائنانس کمیشن کے بارے میں سوچیں. یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے درجے پہ رکھیں کہ وہ والا کام ہم پہلے فیز میں وہ کریں گے اور دوسرے فیز میں ہم یہ والا کر لیں گے کہ نئے صوبے بھی بنا لیں گے. اچھا چیمہ صاحب, ایون اگر 2 منٹ کے لیے اس سے آگے بھی بڑھا جائے تو بعض صوبوں کے اندر
یہ شکوہ آتا ہے, ہم بھی اس کو کئی دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مرکزی شہر ہیں یا دارالحکومت جو ہوتا ہے صوبے کا, وہاں پر سارے کے سارے وسائل خرچ ہو جاتے ہیں, آگے نہیں جاتے دیگر ایریاز میں, جو چھوٹے شہر ہیں ان کو نہیں مل پاتے. ایون اگر ہم لوکل باڈیز کو صحیح کر بھی دیں تب بھی بڑھتی ہوئی آبادی, وسائل کا دور افتادہ علاقوں تک یا شہروں تک نہ جانا, کمیونٹیز کا نظر انداز ہو جانا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایشوز ایڈریس ہو سکتے ہیں اس طرح سے, یا ان کے لیے صوبے ہی بہتر آپشن ہوگا؟ علینا, میرا خیال ہے کہ لوکل باڈیز سے بہت سارے ایشوز ایڈریس ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ یونین کونسل لیول پر اگر آپ کا ناظم ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے, اس سے لے کے اگر جو ایک تو آپ کی ایک نئی لیڈرشپ تیار ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی اپنے لیول پر سنوائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کو رسائی کا ایشو نہیں ہوتا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایم پی اے کو یا ایم این اے کو تلاش کرتے رہتے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ایم این اے ایم پی اے جو کہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ لیجسلیشن سائٹ پر جائے, وہ سارا دن اپنے گلی محلے کے جو معاملات ہیں, سڑکیں نالیاں, انہی کے معاملات پہ وہ ڈسکس کرتا رہتا ہے, اپنی ڈیوٹی وہ پرفارم ہی نہیں کر رہا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بڑے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی نسبت چھوٹے صوبوں میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ لوگوں پر توجہ زیادہ دی جائے, تو آپ پہلے ابھی کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سسٹم کو تو چلنے دیں. ادھر اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ بجٹ بنیں گے محمد علی صاحب سے جب ہم ہفتے کو بھی بات کریں تو ان کی بالکل مختلف رائے ہے آپ سے, وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے چیمہ صاحب, بالکل آپ سے مختلف رائے ہے محمد علی صاحب کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف صوبوں کی اس وقت ضرورت ہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ چھوٹے صوبے ہونے سے بڑی اچھی طرح سے ریزالو ہو سکیں گے. محمد علی صاحب, اگر بالکل بریفلی آپ چیمہ صاحب کے کنسرنز کو بھی ایڈریس کر سکیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا اس کو ایکسپلور کریں آج کہ جو مسائل, رکاوٹیں یا پھر جو اختلاف میں آوازیں آتی ہیں, اس مسئلے کا حل کس طرح سے خوش اسلوبی سے. شکریہ لینا. نہیں, عمر صاحب نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور بڑے غور طلب ہیں. ڈیفینیٹلی میں کوشش کرتا ہوں اپنی رائے اس پہ شیئر کروں. دیکھیں, 3 بنیادی پہلو ہیں اس کے. پہلی بات یہ ہے کہ جو موجودہ سٹرکچر ہے طاقت کا, اپرچونٹیز کا پاکستان کا, جس پر 1973 کا آئین مشتمل ہے, تو 1973 کے آئین نے جو ہماری وفاق کی جو اکائیوں کا تعین اور کیا تھا, وہ بنیادی طور پہ وہی تھا جو کہ 1947 کی جغرافی پر بیس تھا, اس کی پولیٹیکل اکانومی پر بیس تھا, اس کی پاپولیشن پر بیس تھا, اور اس کے گورننس کے سسٹم پر بیس تھا. اور اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے, تو جو یہ تمام صوبے ہیں بنیادی طور پہ تو حقیقت میں یہ سارے انگریز کے بنائے ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہزارہ کا علاقہ ہے, اس کو پشاور کے انڈر کولونین راج کے دور میں دیا گیا تھا, اور یہ اسی کی لیگسی ہے. لیکن انکریمنٹلی جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی, آپ کو یاد ہے کہ 1970 کے بعد پھر یہاں پہ ڈویژن بنے اور ڈسٹرکٹس بنے. 60 سے 61 لاکھ آبادی ہے وہاں کی, اور آپ دیکھیں کہ 8 ڈسٹرکٹس یہاں پہ لگتے ہیں, اور 18 کانسٹیٹوئنسیز ہیں جو کہ پروونشل اسمبلی کی 18 سیٹیں ہیں اور 7 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اور یہ ڈیمانڈ بھی کافی دیرینہ ہے, اور یہ آج کی جو قرارداد ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پاس ہوئی. میں یہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 2014 میں بھی یہ قرارداد پاس ہو چکی ہے, اور 2022 میں بھی کے پی کے میں یہ پاس ہو چکی ہے. تو یہ یہاں کے لوگوں کا دیرینہ مقابلہ ہے. یہ کوئی آج کی اسٹیبلشمنٹ کو اچانک یہ کوئی خیال نہیں آیا کہ ہم نے صوبوں کو زیادہ کنٹرول کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کے پی کے اندر باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ شعور اور احساس اور ہمدردی بھی ہزارہ کے حوالے سے پائی جاتی ہے. اور جو مخالفت بھی آج کی گئی کے پی کے میں وہ پیپلز پارٹی نے کی. تو پیپلز پارٹی کا جو کی وجہ ہے, وہ بالکل میں آبجیکٹیولی ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ کہہ رہا ہوں, وہ ایک پریسیڈنس نہیں کریٹ کرنا چاہتے سندھ کے لیے. کیونکہ جس طرح میں اس دن عمر صاحب نہیں تھے, ہم نے اس پہ بڑی سیر حاصل ڈیبیٹ کی تھی. مختصراً صرف آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے فنڈامنٹل آرگومنٹس 2 تھے. اس وقت جو ایکسیسیبلٹی کا معاملہ ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے صوبے بہتر ہیں. لیکن میں نے جس طرح اس دن بھی کہا تھا کہ لوکل باڈیز جو ہے اس کی امپاورمنٹ اس کے ساتھ پیرلل میں ہونے کا بھی ہو سکتا ہے. یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے, کیونکہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ عام آدمی کی دہلیز تک اپرچونٹی, انصاف, ریسورسز کو جلد از جلد پہنچایا جائے. ہم نے بڑے شہروں کی ڈسکس کیا تھا, نیو یارک کا, لنڈن کا, کہ وہاں کے میئرز بڑے پاورفل ہوتے ہیں.
تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے, ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل بنیادی طور پہ غلط ہے. ہم جب سے پاکستان بنا ہے, ہم کچھ شہروں میں ریسورسز اور اپرچونٹیز اور وسائل کو کنسنٹریٹ کرنے کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. اگر آپ مغربی دنیا میں جائیں, امریکہ میں جائیں, تو وہاں پہ دور افتادہ مقامات پہ اپرچونٹیز اور کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ڈیولپمنٹ سمجھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں اسلام آباد آ جاؤں گا, لاہور آ جاؤں گا, کراچی آ جاؤں گا تو میری لائف امپروو ہو جائے گی. تو یہ مکتب فکر اور سوچ کا جو انداز ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے فیصلہ ساز اور سیاستدانوں کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جو نمائندے ہیں, ان کے پاس ان کو رسائی فوری طور پر مسلسل ہوگی, وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ لوکل گورنمنٹ ہے یا جو چھوٹے صوبے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے. ان دونوں چیزوں پہ بیک وقت کام ہو سکتا ہے. جو پارٹیز اس کی مخالفت کر رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ خود ان کی پالیٹکس کی نیچر ہے. دیکھیں, پاکستان بدقسمتی سے اس وقت جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, وہ ریلیجس پارٹیز کے علاوہ وہ ایتھنک آئیڈینٹی اور ووٹ بینک پہ چل رہی ہے. پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہے, نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے, پی ٹی آئی کے پی کی پارٹی ہے. کوئی بھی اپنا اگر چھوٹے صوبے بنتے ہیں تو تینوں پارٹیز کا نقصان ہوگا, کیونکہ ان کو اپنا ووٹ بینک, اپنے ریسورسز, اپنا پاور لوز کرنا پڑے گا. تو ان کا انسینٹیو نظر نہیں آتا اور ان کا مفاد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو مسئلہ اس میں عام آدمی کی سہولت کاری سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اپنے ووٹ بینک کو لوز کرنا, اپنے پاور سٹرکچر کو گیو اپ کرنا, یہ بنیادی میری ناقص رائے میں وجہ ہے, جس کی وجہ سے موجودہ طور جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں وہ شاید اتنی زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی. بالکل, مجھے مختصراً 30 سیکنڈ میں اگر بتا سکیں. ایک آئین اور جمہوریت کے مطابق ڈیفینیٹلی, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, کہ اس میں ایک سیر حاصل, ایک جامعہ ڈیبیٹ اور ڈسکورس ہونا چاہیے, جس میں سمجھتا ہوں سیاستدان, ہمارے پولیٹیکل سائنٹسٹ, ہمارے ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس, ان سب کو, جرنلسٹ, سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, سول سوسائٹی. ایک جامعہ انکلوسیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس میں تمام مفادات ہوں یا نظریات ہوں, ان کو سامنے بھی آنا چاہیے اور ان کا جواب دینے کی بھی اور تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی. اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی.